اس طرح سے جو تیرے نام سے اپنا حصار کرتے ہیں، جو تیرے نام سے اپنا حصار کرتے ہیں۔ یہ نرم دل ہے وہ پیارے کے سختیوں پر بھی عدو کے حق میں دعا بار بار کرتے ہیں۔ بنائی پشت کعبے کی ان کے گھر کی طرف، بنائی پشت کعبے کی ان کے گھر کی طرف، جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں، جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں۔ کشود عقدائے مشکل کی کیوں میں فکر کروں، کشود عقدائے مشکل کی کیوں میں فکر کروں، یہ کام تو میرے طیبہ کے خار کرتے ہیں۔ حسن کی جان کو اس وسعت کرم پہ نثار، حسن کی جان کو اس وسعت کرم پہ نثار، ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں، ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں۔ عجب کرم شہوالا تبار کرتے ہیں، کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا زبردست کلام سنا ہے حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی الفت سے مولا کریم ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ ہم عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کریں گے۔ حافظ صاحب ابتدائی تعارف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو فضیلت عطا فرمائی صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے بھی، وہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد صحابی، آپ خود صحابی، آپ کے بیٹے صحابی، اور پھر آگے ان کی اولاد یعنی پوتے وہ بھی صحابی۔ سبحان اللہ۔ یہ شرف صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ اس اصول اور اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک مشہور قاعدہ ہے کہ
جس شے کو کسی صاحب فضیلت چیز سے نسبت ہو جائے، فضیلت والی چیز سے نسبت تعلق حاصل ہو جائے تو وہ بھی فضیلت والی ہو جایا کرتی ہے۔ اب جتنی جو چیز فضیلت والی ہے اس سے منسوب ہونے والی چیز اتنی ہی زیادہ عظمت اور رفعت والی ہوا کرتی ہے۔ جیسا کہ ایک شخص نماز ادا کرتا ہے ماہ رمضان المبارک میں اور ایک شخص نماز ادا کرتا ہے رمضان المبارک کے علاوہ، اب اس کی نماز کو نسبت ہوئی رمضان المبارک سے، اس کا اجر اور ثواب درجے میں بڑھ گیا۔ اسی طرح ایک شخص نماز یہاں پڑھتا ہے اور ایک شخص مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے، نماز اتنی ہی ہے، تلاوت اتنی ہی کی ہے، لیکن اس کی نماز 1,00,000 درجے زیادہ اجر و ثواب والی ہے۔ مسجد نبی سے نسبت حاصل ہو جائے تو اس کا اجر و ثواب اور مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جس شے کو صاحب فضیلت شے سے نسبت ہو جائے اس کا مقام و مرتبہ اسی قدر بڑھ جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے افضل و اعلیٰ نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان سے جو تعلق اور جو نسبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ہے، اور جتنی دیر کی نسبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے کہ بعض وہ مقامات جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ جب نبی پاک علیہ السلام غار ثور میں گئے سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کوئی نہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام جب صاحب مزار ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے سوا اس ایک خاص وقت میں اور کوئی نہ تھا۔ تو جو معیت، جو تعلق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام کا، وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ اس اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد افضل ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ان کے فضائل، ان کے کمالات کو ذکر فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کے تقوی، ان کی طہارت، ان کے صدق کی اللہ تبارک تعالیٰ نے گواہی عطا فرمائی قرآن مجید فرقان حمید میں۔ اور کئی آیات وہ ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یہ کمال درجے کی تائید ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں کہ آپ نے بغیر پس و پیش کے ادھر نبی پاک علیہ السلام نے دعوت دی اور ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمائی۔ اور یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے کہ آپ کے ایمان کے لیے، ایمان لانے کے لیے گویا اللہ کریم نے خود سے انتظام فرمایا۔ وہ ایسے آپ پر کرم اور فضل اس اعتبار سے ہے کہ جب آپ نے ملک شام میں ایک خواب دیکھا اور پھر اس کی تعبیر آپ نے پوچھی تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ پھر جس شخص سے معبر جو تھا، جس سے تعبیر آپ نے پوچھی، تو اس نے آپ سے کچھ سوالات کیے کہ تمہارا نام کیا ہے، کس قبیلے سے تعلق ہے تمہارا، رہتے کہاں ہو۔ یہ ساری باتیں پوچھنے کے بعد کہنے لگا کہ جو تم نے خواب بیان کیا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم اللہ کے پیارے محبوب، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں مشیر ہوگے اور ان کے وصال فرما جانے کے بعد تم ان کے جانشین ہوگے، ان کے خلیفہ ہوگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کو کسی سے بیان نہ کیا، تعبیر کو کسی سے بیان نہ کیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے دعوت دی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نبوت کا دعویٰ فرماتے ہیں، کوئی معجزہ، کوئی ایسی علامت، کوئی نشانی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ جو ملک شام میں تم نے خواب دیکھا تھا دلیل اور نشانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ سننا تھا کہ ایک وہ بات جسے میں نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، یہ یقیناً اللہ کے نبی ہیں کہ جو واقعہ کئی سال پہلے رونما ہوا تھا جس کا میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم اس غیب کی بات کو جانتے ہیں اور اس کا یوں اظہار فرمایا، اور یہی نبی پاک علیہ السلام کا غیب کی خبر دینا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا سبب۔ اللہ کے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جو مقام اور جو مرتبہ اور جو سند سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا ہوئی ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے بھی کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ اور
مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انہوں نے اپنی جان، مال، اپنا وقت، سب کا سب ان کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ نثار. اللہ 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 اللہ. اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی انہیں ایسا نوازا جیسے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان، کتنی بڑی بشارت ہے ان کے لیے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا، لیکن صدیق اکبر کے احسان وہ ہیں کہ اللہ کریم قیامت میں انہیں بدلا تھا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان پر کرم ہے، فضل ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے وہ فضائل و مناقب بیان فرمائے، وہ کمالات اور وہ ان کی فضیلتیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ذکر فرمائے. اور پھر صحابہ کرام علیہ مردوان نے ان فضائل کو سنا اور پھر آگے امت تک پہنچایا. آپس میں پیار محبت کی وہ فضا قائم تھی صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان کہ وہ ایک دوسرے کے فضائل کو مانتے، تسلیم کرتے اور آگے بیان بھی فرمایا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، پیروی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت اور عشق جو ان کے دل میں تھا، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا اظہار بھی فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے، ارشاد فرمایا کہ وہ اس وجہ سے کہ ان کے دل میں جو بات ہے، ان کے دل میں جو ایک وصف ہے، اس کی وجہ سے اللہ کریم نے انہیں مقام و مرتبے سے نوازا ہے. اور وہ وصف جو تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا تھا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو جو نسبت حاصل تھی، اس کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، کتنا بڑا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب غار ثور میں پہنچے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ، حالانکہ خود وہ مبارک سفر اور وہ دشوار گزار سفر، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے نہیں، نبی پاک علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر نبی پاک علیہ السلام کو جاتے ہیں. آج بھی عاشقان رسول وہاں جاتے ہیں غار ثور پر حاضری دینے کے لیے، تو وہ سفر کتنا دشوار گزار ہے، بغیر سانس لیے، بغیر بیٹھے جو ہے وہاں تک پہنچنا یہ کافی مشکل ہے. تو لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت اور رفعت دیکھیے آپ، نبی پاک علیہ السلام کو کندھوں پہ بٹھایا غار ثور میں پہنچے، پھر وہ مشہور واقعہ وہاں پیش آیا. اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے پیاس لگی ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرنا دیکھیے آپ، اور ان کا اعتقاد و یقین دیکھیے، حالانکہ خود سفر کر کے آئے، دیکھا ہے کہ پانی نام کی شے کوئی نہیں ہے یہاں. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ظاہر سی بات ہے غار کی ساری صفائی بھی خود کی، سارا اس کو دیکھا ہے، تو یہ تو کلیئر. اور سفر بھی نیچے سے آئے، پانی نام کی شے نہیں، لیکن وہ جانتے تھے جو نہ ہو محبوب چاہیں تو اللہ کریم وہ بھی اللہ اللہ اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سوال کرنا تھا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق غار کے آخر میں جاؤ اور پانی پیو. اعتقاد اور یقین نبی پاک علیہ السلام کی بات پر دیکھیں، خود صفائی کی ہے، سوراخ بند کیے. یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ ادھر تو پانی نام کی شے ہی کوئی نہیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے، پہلے اگرچہ نہ تھا لیکن اب ہوگا. یہ جانتے تھے کہ تیرے جو لب سے ہے نکلی وہ بات ہو کے رہی. حضور نے فرمایا پانی ہے تو مطلب ہے پانی ہے. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پانی پیا. آپ نے فرماتے ہیں کہ میں نے اس قدر میٹھا، ایسا ٹھنڈا اور ایسا ذائقے والا پانی میں نے کبھی نہیں پیا تھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق پانی پی لیا. عرض کیجیے حضور. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صدیق جانتے ہو پانی کہاں سے آیا؟ پھر نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا جب تم نے مجھ سے سوال کیا، اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی نہروں پر مقرر فرشتے سے فرمایا کہ ایک نہر کا تعلق، ایک نہر کا پانی وہاں جنت سے اس غار تک اس کا تعلق قائم کر دو. صدیق جو تم نے پانی پیا ہے وہ جنتی پانی ہے. نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے رب کی بارگاہ میں میری اتنی وقت ہے، میری اتنی اہمیت ہے، میری اتنی عزت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدیق تمہاری عزت رب کے ہاں پتہ کتنی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا جہان کی نیکیاں لے کر آئے لیکن اس کے دل میں تمہارا بغض و عناد ہو،
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخل جنت نہیں فرمائے۔ اللہ اکبر، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ ہے جو اللہ کریم یہ حضور کے صحابی ہیں، پیارے صحابی ہیں، فضیلت والے ہیں، تو ان کی محبت دل میں انشاءاللہ ہوگی، بیڑا پار ہوگا۔ اور یہی اسی مضمون کی روایت حضرت سیدنا علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں بھی ذکر فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دل میں محبت رکھے گا ایمان والا، اور جس کے دل میں بغض ہوگا تو وہ پھر منافقین کے درجے میں جا پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ و مامون فرمائے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت مالک ہمیں عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام السنت نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے عتیق، اس کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ خالد بھائی کچھ وجوہات بیان فرمائیں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ وہ پیارے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ کہنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن صحیح کر کے کوشش یہی کی جاتی ہے کہ چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں پیار ہے، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مبارک صحابی ہیں کہ قرآن کی کئی آیات کا نزول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہیں۔ جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہیں، سبحان اللہ، تو اللہ کریم بھی ان سے پیار فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس بات سے یہ ایک قاعدہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیارا ہو اس سے پیار کرنا چاہیے، کہ اللہ کریم اس سے پیار فرما رہا ہے تو بندے کو بھی چاہیے کہ مصطفیٰ جس سے پیار کر رہے ہیں ان سے پیار کرے، مصطفیٰ کی پسند صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پسند بنائے۔ ہم کو ہے وہ عزیز جسے آئے تو عزیز، ہم کو ہے وہ پسند جو آئے تجھے پسند۔ کیا بات ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فرمایا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ تمہارے والد تمہیں لے کر میرے پاس آئے نا، تو میں نے ان سے کہا کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے یہ آواز سنائی دی تھی کہ اے نیک بخت عورت تجھے خوشخبری ہو، یہ تیرا بیٹا عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ صاحب اور رفیق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر بیان فرمائی۔ کیا قافیے بھی جوڑے ہیں آپ نے، عتیق، صدیق اور رفیق۔ اللہ اللہ، مدینہ مدینہ۔ یہ بات جب بیان فرمائی تو اتنے میں سیدنا جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سبحان اللہ، اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صدق ابو بکر وہو الصدیق، ابو بکر نے سچ کہا ہے اور یہ اللہ کے یہاں بھی سچا ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کریں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے سنیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے آسمان سے جبریل امین کو بھیج دے، تو آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا مرتبہ ہے صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی مجھے بھی ایک وہ روایت یاد آ رہی ہے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، نے کہا حضور تلوار پر جو ہے وہ ہیرے جواہرات لگانا یہ جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں جائز ہے۔ تو انہوں نے پوچھا حضور اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا صدیق نے لگوائے ہیں۔ تو وہ سوال کرنے والا تھا، اس نے کہا جی آپ ان کو صدیق کہتے ہیں؟ تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔
تو فرمایا گیا نا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. سبحان اللہ. قرآن کی آیت جس کی صدیق ہونے کو بیان کرے, جس کی صحابیت کو قرآن کی آیت بیان کرے, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہی تو فرمایا تھا, کیا بات, لا تحزن, ڈرے نہیں. کس کو فرمایا تھا؟ قرآن بیان کرتا ہے لصاحبہ. واہ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو تو خود قرآن بیان کر رہا ہے, اور کیا مقام ہے قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی, قطعی الثبوت دلیل ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرف میں. سبحان اللہ. دلائل یہ بھی بڑی قسموں کے ہوتے ہیں. قطعی الثبوت ہوتے ہیں, قطعی الثبوت, قطعی الدلالہ, قطعی الثبوت, ظنی الدلالہ, ظنی الثبوت, قطعی الدلالہ, اور ظنی الثبوت اور ظنی الدلالہ. یہ دلائل کی اقسام ہوتی ہیں قطعیت اور ظنیت کے اعتبار سے. اب یہ کیا ہے, جامعۃ المدینہ میں آ جائیں گے انشاءاللہ تو یہ سیکھ جائیں گے یہ قطعی الثبوت کیا ہوتا ہے اور قطعی الدلالہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں یہ ایک تفنن کی بات جسے کہہ لیں, تفنن علمی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ. چلیں بہرحال اللہ تعالیٰ علم دین کا ذوق اور شوق بھی نصیب فرمائے. جی ارشاد. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, روایت کرتے ہیں کہ آقا انعامدار دو جہاں کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے, اور حاضر ہو کر ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگے. اللہ اکبر. روتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں. جبریل امین سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ کر کے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. تو آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جبریل آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ جبریل امین جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس قدر ان کی شہرت زمین میں ہے اس سے زیادہ ان کی شہرت اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں میں. اللہ 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 اللہ. واہ واہ. اور آسمانوں میں ان کا ایک لقب اللہ تبارک و تعالی نے حلیم رکھا ہے. واہ سبحان. بڑے بردبار ہیں. سبحان اللہ. سبحان. یہ وہ ترے اور یہ وہ القابات ہیں جو جبریل امین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر کے بیان کروائے. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. سبحان اللہ. بیان ہو کسی زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیان ہو کسی زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا, ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر. ذکر خیر بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ. خلیل بھائی آپ وقتاً فوقتاً اس کو پڑھتے رہیں گے, ساتھ میں انشاءاللہ اشعار شامل ہوتے رہیں گے. ذکر صدیق اکبر نظم میں بھی اور نثر میں بھی انشاءاللہ. آپ حضور فاروق بھائی کس پہلو کی طرف آپ جو ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب, آپ کے اوصاف بیان کرنا یہ ہمارے لیے سعادت ہے. ایسی بات. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو جو مقام جو مرتبہ عطا کیا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قرآن کریم کے بارے میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب جب یہ کتاب ایسی ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو جو نبی اس کتاب کو لے کر آئے گا یا جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوگی تو اس نبی میں بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ایسا بنایا کہ جس میں شک تو شک کیا بلکہ بندہ وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں شک کی کوئی گنجائش ہو سکتی.
پھر جب نبی علیہ السلام وہ ذات، وہ عظیم ذات، وہ بڑی برکت والی ذات کہ جو تمام انبیاء کرام سے افضل، تو جب آپ جو قرآن کریم لائے، جس کی تعلیم دی، اب وہ آپ تعلیم آگے پہنچا رہے ہیں، تو آپ کے جو رفیق، آپ کے جو رفقا، آپ کے جو ساتھی ایسے ہونے چاہیے کہ جن میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اب وہاں ان میں سب سے جو اولین جو مقام آتا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کا آتا ہے کہ آپ کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کے لیے چنی کہ یہ میرے محبوب کا رفیق ہوگا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسے حضرت نے اس کے بارے میں بڑی بہترین انداز سے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے آپ کو، آپ کے بارے میں اوصاف ارشاد فرمایا کہ آپ کیسے ہیں، آسمانوں میں آپ کا کتنا جو ہے نا وہ چرچا ہے، زمین والوں میں آپ کا کتنا چرچا ہے۔ تو اس کی ایک روایت مختصر سی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ بچپن کا ہی واقعہ ہے جو آپ نے جس طرح اشارہ کیا کہ ایک مرتبہ آپ کے والد آپ کو لے کر گئے، اس وقت آپ کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے، بچپن کا آپ کا واقعہ ہے، اور یہ بعد میں جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے بیٹے سب اسلام سے مشرف اسلام ہوئے، اور جیسے حافظ صاحب نے بیان بھی کیا ہے کہ سارے جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں، آپ کے والد صاحب بھی، آپ کے بیٹے بھی، آپ کے پوتے بھی دائرہ دین اسلام سے وابستہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، جس سے آپ بھی بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے دیکھیں نا جی، وہ جب آپ ایمان آپ لے کر آئے اور کفار نے جو ہے وہ آپ پر حملہ کیا، آپ کو مارا، آپ ظلم و ستم کیا، آپ کی والدہ ماجدہ، آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس ہیں، آپ کو جب ہوش آیا تو آپ نے اپنی والدہ، آپ والد صاحب کی طرف جا رہے ہیں، آپ غور کریں والدہ ماجدہ کا معاملہ، والدہ ماجدہ سے جو ہے وہ جب ہوش آیا تو والدہ ماجدہ نے کچھ پیش کیا تو آپ نے فرمایا حضور کیسے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، آپ نے کیسے پیارے آقا علیہ السلام کا جو ہے وہ دریافت فرمایا ہوگا، اللہ اکبر، اس وقت کیا عالم ہوگا، پھر پیارے آقا علیہ السلام کی آپ تک یہ خبر پہنچنا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جب اب یہ سماعت کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خیریت سے ہیں، صدیق اکبر کی خوشی جو ہے یہ کیسی ہوگی، اور ان کی اس وقت کیفیت کیا ہوگی، بندہ اگر چشم تصور میں جو ہے وہ ڈوب کر دیکھے تو پتہ چلتا ہے مدنی چینل کے ناظرین محبت جو ہے یہ کیسی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اور بے مثال محبت ہونی چاہیے، اور ایسی محبت ہونی چاہیے جیسے امام عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے حدیقۃ الندیہ کے اندر، محبت یہ ہے کہ تو اپنی ذات کو فنا کر دے اور اپنے محبوب کی صفات میں گم ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن و منور فرمائے۔ کچھ آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں، آپ کی میسیجز بھی انشاءاللہ ہم نے شامل کرنے ہیں، آپ حضور کچھ مزید ارشاد فرمائیں صدیق اکبر کی فضیلت پر۔ جی ہاں، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آپ کے والد آپ کو لے کر گئے بتوں کے پاس، دیکھیے ان کو کہا کہ آپ ان کو سجدہ کریں، آپ نے اس وقت کہا کہ بتوں سے کہا کہ اگر تم میرے خدا ہو تو مجھے کھانا دو، تم میرے خدا ہو تو مجھے پینا دو۔ تو مختصر وہ آپ نے جب ان کو کہا تو بتوں نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے کہا کہ تم خدا ہو تو میں تمہیں مارتا ہوں، تم اپنے آپ کو بچا کے بتاؤ۔ تو اب جب آپ نے مارا تو بت تو بچا نہیں سکتے اپنے آپ کو، ان کا جو ہے نا وہ سر وغیرہ ٹوٹ گیا، آپ کے والد آپ کو لے کر گئے والدہ کے پاس، آپ کی والدہ نے کہا کہ یہ بچہ، یعنی وہ بات ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے جن کو چنا ہے وہ کیسے صاف ستھرا رکھتا ہے اپنے ساتھ، اپنے حبیب کے ساتھیوں کو۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ تو ایسا ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تب مجھے آواز آ گئی تھی کہ یہ صدیق ہے اور یہ محمد کا رفیق ہوگا، یہ محمد کا رفیق ہوگا، اور آسمانوں میں اسمہ صدیق، آسمانوں میں ان کا نام صدیق ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اگر ہم اوصاف دیکھیں، اگر ہم ان کی عادات و اطوار دیکھیں، تو صرف میں آخر میں ایک جملہ بتانا چاہوں گا۔ آپ نے بتایا میری 3 خواہشات ہیں، ہم پورے کنکلوڈ کر سکتے ہیں آپ کی زندگی کو۔ آپ فرماتے ہیں میری 3 خواہشات ہیں، پہلی خواہش یا رسول اللہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ انظر الیک، النظر الیک، جی آپ کو دیکھتا رہوں، سبحان اللہ۔ دوسری خواہش میری یہ ہے انفاق مالی علیک، آپ پر اپنا مال لٹاتا رہوں، اور تیسری خواہش یہ ہے الجلوس بین یدیک، آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہوں۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر کی کیا شان ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے بہرہ مند فرمائے، اور ان کی محبت مصطفیٰ کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ میری مسکراہٹ ہے، زبردست اور کلام یہ سنا ہے مسکراہٹ حضرت۔ جو ہے یہ
کسی سبب کے بغیر نہیں ہے. بہرحال سبب کیا ہے، سبب بتایا جائے یہ ضروری نہیں ہے. آپ کی کالز اور آپ کے میسیجز کی طرف چلتے ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی ہند کے شہر بھیونڈی سے سگیفار ریاض الطاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج کا سلسلہ بڑا ہی پیارا ہے. سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے. ماشاءاللہ سلمان بھائی حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اللہ تعالی نگران شورا کی بھی آمد ہو جائے تو مدینہ مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی کال جو ہے یہ ہمارے کال سینٹر والے مجھے فارورڈ کر دیں، انشاءاللہ اس کو میں محفوظ رکھوں گا اور یہ نگران شورا کو سنائیں گے. میں نے عرض کیا تھا حضور سے، تو نگران شورا نے فرمایا تھا کہ 786 نمبر جو ہوگا سلسلے کا تو اس میں جو ہے وہ آؤں گا، لیکن ان دنوں پھر نگران شورا کا بیرون ملک سفر ہو گیا، وہ اس اعتبار سے رہ گیا. بس انشاءاللہ کوشش جاری ہے، کبھی تو کرم ہوگا انشاءاللہ عز و جل. مرحبا ماشاءاللہ. سلمان بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں نے خلیل بھائی سے ایک نسخہ پوچھنا ہے کہ میرے سر کے بال ہے نا گرتے جا رہے ہیں اور میرا سر گنجا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ بال اگانے کے لیے، نئے بال آنے کے لیے کوئی اگر تجویز ہے تو وہ ہمیں بتا دیں. خلیل بھائی ضرور بتائیں. اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے. جی محمد احتشام عطاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بڑا ہی خوبصورت سلسلہ ہے. اس سلسلے کی بدولت، اس سلسلے کی برکت سے ہزارہا عاشقان رسول کے عقائد و اعمال کی اصلاح ہوتی ہے. خلیل بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، یہ کلام پڑھیے. بخشوانا مجھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی الفت سے مولا کریم ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کریں گے. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا زبردست انداز میں آپ نے ماشاءاللہ شعر پڑھا ہے اور کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے اپنی حفظ و امان میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبدالحفیظ سیدنا اتاری صدیق چچا وطنی اکبر سے رضی بات اللہ کر رہا تعالی ہوں. عنہ کو سلمان بھائی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور آج خلیل بھائی کی بھی آمد ہے. خلیل بھائی سے میری مدنی التجا ہے کہ 7-8 ماہ سے خارش ہے اور خارش کا کوئی اچھا سا نسخہ بتا دیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے ضرور انشاءاللہ. جی آپ سب کو جمعۃ المبارک ہو. بہت بہت اللہ تعالیٰ میٹھے میٹھے مدینے کی بات اب حاضر نصیب فرمائے. میری خلیل بھائی سے خاص اللہ مدنی تبارک التجا تعالیٰ ہے، نے خصوصی طور جو پر فضیلت سلام عطا ضرور فرمائی سنا دیں. صحابہ یہ کرام منقبت علیہ امیر مردوان میں سنت سے بھی کی کہ ہم وہ نہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. آپ کے والد صاحب، آپ خود صاحب، آپ کے بیٹے صاحب اور پھر آگے ان کی اولاد یعنی پوتے وہ بھی صاحب. یہ شرف صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کریم نے عطا فرمایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اس اصول اور اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک مشہور قاعدہ ہے کہ جس شے کو کسی صاحب فضیلت چیز سے نسبت ہو جائے، فضیلت والی چیز سے نسبت تعلق حاصل ہو جائے تو وہ بھی فضیلت والی ہو جائے. خیر عطا فرمائے. سرائکی میں آپ نے جتنی جو چیز فضیلت والی ہے اس سے مدینہ مدینہ میں نے نیت کی ہوئی ہے سرائکی میں بھی کوئی جملہ بندہ سیکھ لے اور بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس کا آنا چاہیے. چلیں جی بہرحال مرحبا. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بشیر بھائی اردو بھی سمجھتے ہیں، اردو میں بھی کال کرتے ہیں، اللہ ان کو برکت دے. یہ ہیں جی میسیجز بھی کچھ شامل کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر سنت کی منقبت ہمیں سنائیں ضرور انشاءاللہ. مجھے کلام سنا دے زمین و زماں تمہارے لیے چشمہ میاں والی سے. یہ میسیج ہے ضرور انشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے عرض ہے کہ سیاہ تل ہیں، ان کا کوئی علاج بتا دیں. تو میرا تو نہیں خیال کہ سیاہ تل جو ہے یہ کوئی عیب والی بات ہے، لیکن اگر زیادہ بہتات ہے تو پھر تو یہ ایشو والی بات ہے. لیکن اگر یہ بہتات نہیں ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی عیب والی بات ہے. بہرحال
اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا میسیج کرنا مرحبا. اللہ آپ کو سلام ہونے والی چیز اتنی ہی زیادہ عظمت اور رفعت والی ہوا کرتی ہے. جیسا کہ ایک شخص نماز ادا کرتا ہے ماہ رمضان المبارک میں اور ایک شخص نماز ادا کرتا ہے رمضان المبارک کے علاوہ, اب اس کی نماز کو نسبت ہوئی رمضان محمد واسف بھائی ہیں باب المدینہ کراچی سے, یہ کہہ رہے ہیں طیبہ کے مسافر. اسی طرح ایک شخص نماز یہاں پڑھتا ہے اور ایک شخص مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے. نماز اتنی ہی ہے, تلاوت اتنی ہی ہے, لیکن اس کی نماز 1,00,000 درجے زیادہ اجر و ثواب والی ہے. مسجد نبوی سے نسبت حاصل ہو جائے تو اس کا اجر و ثواب اور مزید بڑھ جاتا ہے. تو اس اعتبار سے جس شیخ کو صاحب فضیلت شیخ سے نسبت ہو جائے اس کا مقام و مرتبہ اسی قدر بڑھ جاتا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے افضل و اعلیٰ نبی مکرم شفیع بہت مفید ہے, آسان بھی ہے, آپ کو دکھائیں گے لیکن پہلے کچھ آپ کی فرمائشیں پوری کروا لیتے ہیں. اور جو نسبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ہے, اور جتنی دیر کی نسبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے کہ بعض وہ مقامات جہاں سیدنا صدیق اکبر اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی جب نبی پاک علیہ السلام غارب طور پہ گئے سوائے سیدنا صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کوئی نہ تھا. نبی پاک علیہ السلام السلام جب صاحب مزار ہوئے سیدنا صدیق اکبر طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے بخشوانا مجھ سے آسی
تو جو معیت جو تعلق اکبر اللہ تعالیٰ کو اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام کا، وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا. اس اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد افضل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ہدایت کے کمالات کو ذکر فرمایا. ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد. ہم غریبوں کی لاج بھی رکھنا، ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا، ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا، ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا. نازل ہے ہم کو آپ پر مرشد، نازل ہے ہم کو آپ پر مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد. تیرے اس باغ کی بہاروں کو، تیرے اس باغ کی بہاروں کو، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھی کیوں در نہیں چھوڑیں گے؟ اس لیے نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ملتی ہے. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت ملتی ہے. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عقیدت ملتی ہے. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اس لیے کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام سے ایک وارفتگی ملتی ہے. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ سنتوں پہ عمل کا جذبہ ملتا ہے. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ کیونکہ اپنے اخلاق و کردار کی ستھرائی اور اس کے اندر بہتری لانے کی سوچ ملتی ہے، جذبہ ملتا ہے. ان کے دامن کرم سے وابستگی کی برکت سے کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اس لیے کہ احساس گناہ پیدا ہوتا ہے ان کی نسبت سے. الحمدللہ علی منہ و کرمہ. اس لیے ہم تو مرشد کا در نہیں چھوڑیں گے. بندے کو جہاں سے 4 پیسے مل رہے ہوں، لوگ نوکری نہیں چھوڑتے، تو جہاں سے اتنا دینی نفع مل رہا ہو اس مرشد کا در کیسے چھوڑ دیں؟ اللہ امیر سنت کو سلامت رکھے
اور ان کا سایہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر، ان کی آل پر بھی اللہ تبارک و تعالی قائم و دائم فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ان کے بتائے ہوئے مدنی پھولوں کے مطابق جس طریقے سے ہمیں یہ چلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری کی طرف بڑھا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امیر سنت کی برکتیں مولا تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے طاہر جنید بھائی بھی ہیں، یہ بھی کچھ مدنی پھول عطا فرماتے ہیں، پھر آپ کو انشاءاللہ وہ گھریلو علاج والا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، میں اپنی بڑی خوش قسمتی تصور کرتا ہوں کہ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موضوع رکھا گیا، سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے ان کے متعلق جس طرح کے مطلب فضائل بیان کیے، ماشاءاللہ، اور ایسی محفل میں مجھے بیٹھنا نصیب ہوا، اللہ کا شکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب نعت شریف سے پہلے جو ہے گفتگو ہو رہی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سرکار سے محبت کرتے ہیں، اور کیسی محبت کرتے ہیں ان کے انداز بیان کیے گئے۔ جی، لیکن یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ محبت تو کرتے ہیں، لیکن اس کا انداز کیا ہے؟ سامنے والوں کو دکھانا ہے کہ دیکھو میں کیسی محبت کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے خود سے انتظام فرمایا، وہ ایک مرتبہ صحابہ کرام پر کرم اور فضل اس اعتبار سے ہے کہ جب تالاب میں موجود تھے، شام میں خواب دیکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک اپنے دوست کے پاس چلا جائے، تیر کر، پھر اس سارے تیر کر اپنے اپنے دوستوں کے پاس جا پہنچے۔ جب سارے اپنے اپنے دوستوں کے پاس چلے گئے تو وہاں پر ایک منظر تھا کہ اب صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، اور ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ حضور نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور تیر کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دیکھیں کیسی گھڑی ہوگی۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی خلیل ہوتا نا تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے، لیکن صدیق میرے دوست ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر کیا ہوتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فرمائیں، بلکہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آتے ہیں۔ سرکار نے جب ان کو دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بوسہ دیا، اس نے آپ سے کچھ سوالات دہن مبارک کو بوسہ دیا۔ نام کیا ہے؟ تو حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ان کے دہن مبارک کو بوسہ دیتے ہیں۔ ساری باتیں فرمایا کے بعد کہنے لگا اے علی، جس طرح انبیاء کرام میں میرا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے نا، صحابہ کرام میں صدیق کا مقام میری نظر میں ایسا ہی ہے۔ وسلم کے دنیا میں مشیر ہو گئے، اور ان اب کے یہاں پر سال فرما جانے کے بعد ذاتی تجربہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر ہستیاں ان سے محبت کیسے ہو؟ کسی سے بیان نہ کیا۔ اب ماشاءاللہ ہمارا مدنی چینل، ہماری دعوت اسلامی یہ ہمیں سکھا رہی ہے کس طرح محبت کرنی ہے، کیا انداز ہونا چاہیے، اعلان نبوت فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ تو اب ہمارے جو مدرسۃ المدینہ ہے اور جامعۃ المدینہ، لیکن ایک شعبہ ایسا ہے کہ جس میں عام طور پر اس طرح توجہ نہیں ہوتی، ہماری دعوت اسلامی کا نہیں، اس سے ہٹ کر جو سکولز ہوتے ہیں عام طور پر، اس کے اندر دیگر کامیاب شخصیات کا ذکر ہوتا ہے، لیکن یہ ذکر ہمارے صحابہ کرام کے کم ہی سننے کو ملتے ہیں۔ اب ہمارے ایک سر تھے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان پر، انہوں نے کیا طریقہ کار اختیار کیا کہ ہم چھوٹے تھے، کلاس 2 میں تھے یا 3 میں تھے، انہوں نے کہانی کی صورت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو غار ثور علیہ وسلم سے پوچھا، اور اتنے دلکش انداز سے بیان کیا کہ ہمیں بچپن میں ان سے محبت ہوگی۔ پہلی مرتبہ ہم نے اسکول میں سنا تھا، اور اس کے بعد مساجد میں آ کر اس کا سننا تو الحمدللہ وہ محبت بڑھتی ہی چلی گئی۔ تو ہمارے اسکولز والوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس طرح صحابہ کرام کا تذکرہ بچوں کے سامنے کرتے رہیں، سبحان اللہ، سے محبت بہت بہت پیاری بات کہی۔ نگران شدہ فرماتے ہیں کہ اسلام جو موٹیویشنل باتیں کرتا ہے وہ پریکٹیکل باتیں ہیں، اور بعض کا جو فلسفیانہ انداز میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کا نقشہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ بندہ یوں لگتا ہے جیسے ہوا میں اڑ رہا ہے، تو نہ بندہ اڑ رہا ہوتا ہے، جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہیں 2-4 جو ہے وہ گھنٹے گزارے، 2 گھنٹے گزارے، ورک شاپ سنی، باتیں سنی، واہ بھائی واہ سبحان اللہ، جب وہ ختم ہوا معاملہ تو جہاں تھے وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت پیاری بات کہی ہمارے طاہر جنید بھائی نے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر یہ اگر ہوتا رہے گا ہمارے سکولز کے اندر، کالجز کے اندر بھی، تو انشاءاللہ اس کی برکات نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں گھریلو علاج کے حوالے سے غور سے سماعت فرمائیے، اور یہ میں آپ کو بھی سے بتا دوں
کہ دوبارہ یہ نہیں چلے گا، اس سلسلے کے اندر یہ دوبارہ نہیں چلے گا. یہ غور سے دیکھیں اور آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک وہ بات جسے میں نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، یقیناً اللہ کے نبی ہیں کہ جو واقعہ کئی سال پہلے سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا سیگمنٹ ہے گھریلو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جانتے ہیں اور اس کا یوں اظہار فرمایا. اور یہی نبی پاک علیہ السلام کا غیب کی خبر دینا سرنجان چینی. نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے ایمان خشک ادرک، اسے زنجبیل بھی کہتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم سونٹ بھی سے کہہ دیتے جو مقام اور جو مرتبہ. نمبر 4 خست شیرین اور نمبر 5 اسگن ناوری. وہ صحابہ کرام علیہ الرضوان اس گھریلو علاج کا طریقہ کار سمجھیں. اور سب سے پہلے یہ پانچوں چیزیں ہم وزن یعنی کہ 50 گرام پانچوں چیزیں آپ نے لینی ہیں. ہم وزن لینے کے بعد جو ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے صاف کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو کنکر ہے مٹی ہے وہ نکل جائے. اس کے بعد اس کو گرینڈ کرنا ہے. آئیے اب ہم اسے گرینڈ کرتے ہیں. یاری امت پر عنایت کر، پیسنے کے بعد آپ اسے دیکھ رہے ہیں کہ صفوف کی شکل میں یہ دوا تیار ہو چکی ہے. اب اس کے بعد اس کی مزید احتیاط یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ چھان لیجئے تاکہ اس کے جو موٹے ذرات ہیں وہ نکل جائیں. کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر. یہ ذرات اس کے الگ کر لیجئے. اس کے بعد یہ دوا جو ہے ہمارے پاس یہ تیار ہے. اب یہ دوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ تیار ہو چکی ہے. اس کا طریقہ کار سماعت فرما لیں. ایک چمچ درمیانہ چمچ صبح یہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک فرمان پانی کے ساتھ لیجئے. بڑی بشارت ہے حصول شفا جو ہے اس کو استعمال میں رکھیں. انشاءاللہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے درد وغیرہ کا جو بھی معاملہ ہے انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ اللہ، واہ جی سبحان اللہ، کیا زبردست پرفارمنس خلیل بھائی کی. اور اللہ تعالیٰ خلیل بھائی آپ کو برکتیں عطا فرمائے. خلیل بھائی کی بڑی محنت بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین. رات کو تقریباً کتنے بجے یہ ریکارڈنگ کی تھی ہم؟ اللہ کریم قیامت میں آپ نے کروائی ریکارڈنگ. اللہ اکبر، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خلیل بھائی کی ماشاءاللہ یہ ایفرٹ بھی ہے اور یہ بالکل مدنی چینل کے ناظرین فری آف کاسٹ ہے. خلیل بھائی جتنا وقت مدنی چینل کو اللہ کی رحمت سے دیتے ہیں یہ فری آف کاسٹ وقت دے رہے ہیں. یہ امیر اہل سنت کا دیا ہوا ایک جذبہ ہے اور خوش نصیب ہے وہ مبلغین جو اجارہ ہے جن کا اور وہ بھی خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں. اور جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا بہرحال کچھ اور ہے. اللہ خلیل بھائی کو برکتیں عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ مدنی مجلس صاحب نے دیکھا ہے، اس پر اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا آپ کو کیسا لگا اور مزید کیا کیا ہونا چاہیے، مزید کس کس جو ہے وہ پرابلم کے گھریلو علاج بتانے چاہیے، نسخے بتانے چاہیے، کس کس پرابلم کے بیماری کے آپ ضرور میسیج کریں. انشاءاللہ ہم آپ کی میسیجز کو بصورت جسے کہ پریکٹیکل اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. کس کس مرض کا کس کس پرابلم کا اس طریقے سے پریکٹیکل نسخہ جو ہے وہ بنا کر بتانا چاہیے. اور دوسرا ایک اور بھی عرض کروں آپ کو کہ انشاءاللہ یہ جو آپ نے ریکارڈنگ دیکھی اس کے اندر بھی ہم ایک اچھی تبدیلی لانے جا رہے ہیں، پازیٹیو تبدیلی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آنے والی ہے. آپ اس کا بھی انتظار فرمائیں. خلیل بھائی کچھ وہ کالز تھی میں چاہوں گا ان پر بھی آپ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے ان فضائل کو سنا اور پھر آگے امت تک پہنچایا. آپس میں پیار محبت کی وہ فضا قائم تھی صحابہ کرام علیہ الرضوان کے درمیان کہ وہ ایک دوسرے کے فضائل کو مانتے تسلیم کرتے اور آگے بیان بھی فرمایا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے ان کا مقام و مرتبہ بہت ہی پیارا شعر ہے. ہو سکے تو باغ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محبت اس مرض سے بھی تم شفا دے دو، جھڑتے رہتے ہیں میرے بال اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرض سے بھی تم شفا دے دو، جھڑتے رہتے ہیں میرے بال کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے. اس کا ایک آسان سا علاج وہ یہ ہے کہ سر کے بال خصوصی علاج اس کے لیے ہے کہ جب بال جن سے بہت کم رہ جائیں
تو گنج پل کسی کیفیت جو ہوتی ہے انڈے کا تیل، روغن بیضائے مرغ بھی اسے کہتے ہیں، انڈے کا تیل، اس کو جو ہے اچھی طرح سر میں وسلم کی بارگاہ سے ان کو جو نسبت حاصل تھی، اور صبح جو ہے مسجد میں جانے سے پہلے اس کو دھو لیں کہ اس کے اندر جو ہے اسمیل ہوتی ہے، بوسی ہوتی ہے کہ جو آپ مسجد میں لے کر نہیں جا سکتے، تو لہذا جب یہ علاج کریں تو اس بات کا خیال رکھیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل کچھ دنوں میں جو ہے بال جو ہے جو آپ کے جا چکے ہیں انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ وہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ خالص روغن بیضائے مرغ کیسے آپ بنا سکتے ہیں؟ جو انڈا ہوتا ہے اس کا تیل کیسے بن سکتا ہے؟ میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ ہم یہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ، بہت آسان سا ہے، اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ برد خلیل بھائی آگے۔ خارش کے حوالے سے پوچھا تھا، بدن میں مختلف جگہوں پر خارش ہے یا پھوڑے پھنسی جو بھی ہو، تو یہ گھریلو علاج بہت ہی مختصر ہے، اور میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بارہا یہ مدنی چینل پر بھی ارشاد فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ پنیر بوٹی یہ چھوٹے چھوٹے بیر کی طرح ہوتی ہے، تو بڑے کڑوے ہوتے ہیں یہ تو جی، اس کا پانی جی دوا ہے، یہ مٹھائی نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے جی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کم از کم اگر بڑے افراد استعمال کریں تو 20 دانے اس کے رات کو جو ہے 1 گلاس پانی کے اندر اس کو بھگو دیں، اور صبح جو ہے اس کو چھان کر جو ہے پی لیا جائے۔ ہوتا یہ کڑوا ہے، اور اگر آپ نے میٹھا اس کا کوئی حلوہ بنانا ہے تو اس کا بھی میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ارشاد فرمایا ہوا یہ علاج ہے، جو کہ آپ نے گھریلو علاج کتاب میں بھی تحریر فرمایا، بہت ہی آسان ہے۔ تو پہلا علاج تو وہی تھا کہ پنیر بوٹی جو ہے 20 دانے رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح اس کو چھان کر پی لیں کچھ ماہ تک، اور بڑا گوشت اور اسی طرح تیز مرچ مسالے وغیرہ آلو چاول اس طرح کا پرہیز جو ہے کیا جائے تو پھر فائدہ زیادہ ہوگا۔ اچھا یہاں خلیل بھائی ایک بات بتائیں یار، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کڑوی چیز ہے نا تو ناک بند کر کے بس اس کو پی جائیں، یہ ناک بند کر کے پینے کا مشورہ کیوں دیتے ہیں؟ اس کا کوئی ہے لاجک ہے اس کی؟ آپ ویسے ناک بند کر کے پینے کا مشورہ دیں گے؟ اس لیے پیتے ہوں کہ یعنی سانس لیے بغیر بس نکل جائیں، اچھا چڑھا جائیں، پی لیں، تاکہ بار بار اس کو پیئیں گے چائے کی طرح قہوے کی طرح تو بار بار ذہن میں اس کی اسمیل اس کا یا جو بھی آپ نے اس کے بارے میں تصور قائم کیا ہے وہ آئے گا۔ تو یہی ہے کہ یوں بھی کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے پی لو، آنکھیں بند کر کے پی لو، تو شاید یہی ہو، باقی اس کا مجھے اس کے علاوہ سوال سنا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ منہ بند کر دیتے ہیں پیتے وقت دوائی، تو ان کو مشورہ ناک بند کرو، تو ناک جب بند کریں گے تو سانس لینے کے لیے منہ کھولیں گے تو دوائی چلی جائے گی۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، کیا لاجک بتائیے آپ نے، بچوں کے لیے تو مدینہ مدینہ ہے۔ ٹھیک ہے جی خلیل بھائی مزید۔ جی، گھریلو علاج کتاب میں میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے خارش کا یہ علاج تحریر فرمایا ہے، اس میں یہ ہے کہ 4 چیزیں آپ نے لینی ہیں۔ نمبر 1 سونف، نمبر 2 دھنیا۔ سونف اور دھنیا یعنی کہ خشک جو ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے 250 گرام دھنیا اور 250 گرام جو ہے سونف لینی ہے، تو اس کو پیس لیں، دونوں کو پیس لیا۔ پیسنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے 750 گرام یعنی کہ ایک پاؤ آپ نے سونف اور 1 پاؤ دھنیا لینا ہے، اس کو پیس لیں۔ پیسنے کے بعد جی ثابت دھنیا، اور پھر 750 گرام جو ہے اس کے اندر جو ہے آپ نے اصلی گھی ملانا، اصلی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنا دیکھیے اور ان کا اعتقاد و یقین دیکھیے، اللہ کرے اصلی گھی دے دے، ایسے مل جاتا ہے، تلاش بنا کرے تو کیا نہیں ملتا۔ چلیں پر جی اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام 750 گرام یعنی 3 پاؤ کی ساری صفائی کی خود اصلی گھی آپ نے اس میں ملانا ہے، پھر اس کے اندر 1 کلو چینی یعنی کہ 1000 گرام، تو یہ اس کو مکس کر کے جو ہے رکھ لیا جائے، اور صبح شام جو میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی مقدار لکھی ہے، وہ ہے 25 گرام صبح، 25 گرام شام کو، اس کو استعمال کیا جائے انشاءاللہ عز و جل کچھ عرصے کے استعمال سے فائدہ ہوگا۔ دوبارہ سن لیں، سونف 250 گرام، اور اس کے اندر دوسری چیز جو شامل کرنی ہے وہ ہے دھنیا، خشک دھنیا وہ بھی 250 گرام، ایک پاؤ کم و بیش، اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ اصلی گھی ہے 750 گرام، اور پھر اس کے بعد آخری چیز جو ہے وہ چینی 1 کلو اس میں شامل کر لیں، پھر مکس کر کے تمام چیزیں رکھ لیں۔ اب جو پہلی جو 2 چیزیں بیان کی ہیں اس کو آپ نے جو ہے پیسنا ہے، باقی چیزیں پیسنے کی حاجت نہیں۔
صحیح ہے، تو اس کو پکانا وغیرہ نہیں ہے؟ نہیں پکانا نہیں ہے، پکانے کا لکھا نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، اسی طرح مکس کر لیں انشاءاللہ عز و جل. اس سے جو ہے خارش ہے، پھوڑے ہیں، پھنسی ہے، اور بھی مختلف امراض خون کے، تو انشاءاللہ اس سے دور ہوں گے. ٹھیک ہے جی. خلیل بھائی ویسے یہ علاج بھی نا ہم پریکٹیکل اس کو شوٹ کریں گے اور اس کے اندر اصلی دیسی گھی بنانے کا طریقہ بھی بتا دیں گے. یہ بھی ایک اچھا ہو جائے گا نا ناظرین کے لیے، انفارمیشنل ہو جائے گا انشاءاللہ، ایک انفارمیشن ہو جائے گی انشاءاللہ. جی بتا دیجیے گا انشاءاللہ. جی آپ کی طرف سے ہوگا اصلی کیسے بناتے ہیں؟ چلے وہ بڑا آسان سا ہے، جو گھروں میں جو بناتے ہیں گاؤں دیہات سے جن کا تعلق ہے وہ خوب بھی جانتے ہیں. چلیں جی اس کو خلیل بھائی ہی بتائیں گے. یہ تو میں تو جو بتانا ہے میں تو وہی عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بیماروں کو شفا عطا فرمائے. امیر سنت کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، پھر ہم صدیق اکبر کی جو ہے عظمت و شان پر دوبارہ گفتگو کرتے ہیں. امیر سنت فرماتے ہیں یہ تیرا جسم جو بیمار ہے کچھ خوف نہ رکھ. وہ جانتے تھے کہ یہ تیرا جسم جو بیمار ہے پہلے خوف نہ رکھ. یہ مرض تیرے گناہوں، یہ جانتے تھے مٹا تیرے جو لب سے ہے نسل برباد کن امراض گناہوں. حضور نے فرمایا پانی ہے برباد مطلب ہے پانی، امراض گناہوں کے ہیں ان سے غافل کیوں میرے بھائی ہوا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی بیماریاں دور فرما کر صحتیں، سلامتیاں، عافیتیں مولا تعالی ہم سب کا مقدر فرمائے. آزمائشوں سے ہمیں بچائے اور آزمائش کے آنے پر مولا کریم ہمیں صبر کی بھی سعادت نصیب فرمائے. صدیق اکبر ہمارا موضوع ہے. حافظ صاحب مزید ارشاد. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہ یقیناً ایمان والوں کے دلوں میں ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے جی. اور یہ وہ محبت ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی. سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کے حوالے سے حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا. جی. بعد انتقال اس کے دوست نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، اللہ کریم نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ کریم نے مجھے بخش دیا. تو اس سے پوچھا کہ بھائی منکر نکیر کے ساتھ کیا ہوا معاملہ؟ ان کے سوالات کے جوابات میں کہنے لگے کہ جب منکر نکیر نے مجھ سے سوالات کیے تو اللہ تبارک تعالی نے میرے دل میں یہ بات ڈالی اور میں نے ان سے کہا ان کے سوالات پر کہ مجھے سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق کے صدقے مجھے چھوڑ دو. ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے بتایا کہ میرا یہ کہنا کبھی نہیں پیا. دونوں فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب بزرگ ہستیوں کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے. فرمایا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک وہ شخص جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والا، ان کا نام لیوا ہے، ان کی پیروی کرنے والا ہے، اس کے لیے قبر و حشر میں یہ سعادت مندی. اور ایک وہ شخص اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی نہروں پر اناد رکھنے والا ہے. فرمایا امام جلال ایک نہر کا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ایک شخص وہاں جنت سے انتقال ہونے لگا تو اس کا کہا گیا کہ تم کلمہ طیبہ پڑھو. تو اس نے کہا کہ میں یہ کلمہ پڑھنے پر قادر نہیں ہوں. اور پھر اس نے وجہ یہ بتائی، کہنے لگا میں ایسے لوگوں کے ساتھ، میری نشست و برخاست تھی، میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا جو مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شیخین کریمین کے خلاف بولنے پر مجھے ابارہ کرتے تھے کہ انہیں معاذ اللہ برا کہا جائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت اپنے دلوں میں بسائیں. جو لوگ ان کا محبت، عقیدت، ذوق اور شوق کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی صحبت کو اختیار کیا جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے. جس انداز میں انہوں نے زندگی گزاری، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جس طرح انہوں نے اپنایا اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا، خوشنودی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چاہت پر جس انداز میں صحابہ کرام علیہ رضوان بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پیروی کریں. اسی کے اندر کامیابی ہے دنیا کی بھی اور اسی میں آخرت کی کامیابی. مدینہ سبحان اللہ. صحبت بڑا اثر رکھتی ہے. الصحبت مؤثرۃ، صحبت بڑا اثر رکھتی ہے. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی. چنگیاں دے لڑ لگیا میری چوڑی پھول پہ، مندیاں دے لڑ لگیا تے اگلے بھی رول گئے. تو ایسے افراد یا ایسے لوگ یا ایسی باتیں جو ہمارے دین اسلام کی اگینسٹ ہوں یا پھر ہمارے جو دین اسلام کے اندر جو ہماری شخصیات ہیں، ہماری شخصیات ہیں، ان کے حوالے سے کوئی نیگیٹو بات ہو، ایسے یا دین اسلام کے جو احکام ہیں
ان کی خلاف جہان کی نیکیاں لے کر آئے، لیکن اس کے تو دل میں تمہارا بغض و اناد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہرے ہیں، ہماری زبان گونگی ہے اور دیکھنے سے ہماری آنکھ اندھی ہے، یہ انداز ہونا چاہیے۔ ایمان پر بندہ ثابت قدم رہے اور ڈٹا رہے، اور ہمیں ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسی ہور دا کلام چنگا لگتا ہی نہیں۔ اور مطلب مراد یہ ہے کہ جو کوئی اور ہی اپنی جو ہے وہ بانسری بجا رہا ہے یا کوئی اپنا ہی راگ سنا رہا ہے، تو ہمیں تو یہ نہ بانسریاں سننے کی ضرورت ہے نہ کوئی راگ سننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ تعلیمات، ہمارے حضور جو ہے یہ کافی ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور انشاءاللہ ہم حضور کے دامن کرم سے وابستہ رہیں گے، حضور کے صحابہ کرام سے وابستہ رہیں گے، حضور کے اہل بیت اطہار کا دامن تھام کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہدایت اللہ نے چاہا تو یہ ہمارا مقدر بنے گی۔ امیر سند فرماتے ہیں صحابہ کا گدا اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ کی نظر عنایت یا رسول اللہ۔ اللہ ہمارے دلوں میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت کو جاگزین فرمائے۔ جی خالد بھائی، کچھ ان کی جوانی کی، کچھ ان کی عبادات کے واقعات، مقام و مرتبہ ہے جو اللہ کریم یہ حضور کے صحابی ہیں، پیارے صحابی ہیں، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے بیڑا پار ہوگا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوست، کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر 20 برس تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریفہ 18 برس تھی۔ اللہ اکبر۔ اس وقت سے دوست تھے، اور پھر نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 40 برس کی عمر ہونے کے بعد اعلان نبوت فرمایا ہے۔ جی، یعنی 20 سالہ دوستی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلان نبوت سے پہلے ہے۔ واہ۔ اور اس میں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام میرے والد گرامی سے ملاقات کے لیے نہ آتے۔ سبحان اللہ۔ اس قدر ملاقاتیں کثیر، اس قدر مراسم تھے۔ اور اس کے بعد دیکھیے، یعنی آپ دیکھیں کہ ہم جس سے بہت زیادہ ملتے ہیں نا، تو ہمیں لوگ سمجھاتے ہیں زیادہ نہیں، سیر اعلام النبلاء میں ذکر فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گہرے دشمن میں محبت رکھے گا ایمان والا، جب ان میں کوئی نا اتفاقی ہوتی ہے تو بہت برے دشمن ثابت ہوتے ہیں۔ منافقین لیکن آپ دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک اخلاق، انداز اور کیا کامل اور ستھرا کردار ہے آقا کا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 برس تک صبح و شام دیکھا ہے۔ اس کے بعد جب حضور اعلان نبوت فرماتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہیں جو تصدیق کر رہے ہیں، جو ایمان لا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے صبح و شام یہی دیکھا ہے کہ میرے دوست کی عادت ایسی ہے۔ انہوں نے حضور کا کردار دیکھا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھا ہے۔ تو جنہوں نے حضور کا کردار دیکھا ہے، حضور کا اخلاق دیکھا ہے، حضور کی مبارک تعلیمات کو، آپ کی زندگی گزارنے کے طریقے کو دیکھا ہے، وہ حضور سے کیسے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم یہاں پر ایک عمر ناظرین ایک بات کروں، ہم بھی اپنے آپ پر غور کریں، ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جن کے سامنے ہم آتے ہیں، کچھ وقت کے لیے آتے ہیں اور لوگ واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور جو ہمارے حالات اور واقعات جانتے ہیں، یا وہ لوگ جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، ان کی رائے ہمارے بارے میں کیا ہے، اس کو دیکھ لیں گے تو کردار اچھا ہوگا تو دوستوں کی رائے بھی اچھی ہوگی، اور اگر دوستوں کی رائے جو ہے وہ نیگیٹو ہو تو پھر سمجھ لیں کہ اخلاق و کردار کے اندر کوئی معاملہ جو ہے وہ ناگفتہ بے ہے، ایسا ہے جو بیان کرنے والا نہیں، تو ایسا معاملہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو، چاہے خلوت ہو چاہے جلوت ہو، ستھرا پاکیزہ اور صاف ہونا چاہیے۔ بالخصوص جو نیکی کی دعوت دینے والے ہیں ان کو تو بالخصوص اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اسلامی بھائیوں کو بھی، اسلامی بہنوں کو بھی۔ خالد بھائی۔ سلمان بھائی،
شعبہ المدینۃ العلمیہ نے بڑی مایا ناز تحقیقی کتاب لکھی فیضان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور مدینۃ العلمیہ نے اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے. بڑی بہترین اور نفیس کتاب ہے. اس میں ایک بات یہ بھی پڑھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو دوستی ہوئی نا، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہوتی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کو پسند فرماتے تھے. جن چیزوں سے حضور دور رہتے ان سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دور رہا کرتے تھے. آج ایک اور پہلو کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ آج الحمدللہ عز و جل اسلام کی نعمت ہمیں گھر بیٹھے مل گئی ہے، اور اسلام کے لیے دیکھا جائے تو ہم نے کوئی قربانیاں نہیں دی. صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑی قربانیاں دی اس اسلام کے لیے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے یہ غلام تھے، اور امیہ بن خلف طرح طرح کی مصیبتیں اور طرح طرح کی مشقتیں ان پر ڈالتا تھا. ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ نے آگ پر لٹایا ہوا ہے، گرم گرم ریت پر لٹایا ہوا ہے، اور وزنی پتھر ان کے سینے پر رکھا ہوا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا. آپ نے امیہ سے کہا کہ افسوس ہے تجھ پر کہ تو ایک خدا کے بندے پر صرف اس لیے ظلم کر رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، ایک خدا کو مانتا ہے، اس لیے تو اس پر ظلم کر رہا ہے، تجھ پر افسوس ہے. امیہ کہنے لگا اگر تمہیں اتنا برا لگتا ہے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ ابھی تو میری قبضے میں ہے، میں اس کا آقا ہوں، میں جو چاہوں گا کروں گا، تم خرید لو گے تو تم جو چاہنا وہ کرنا. یہ بات ہوئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے خریدا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. رب العالمین جل وعلا کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، قرآن پاک کی مکمل سورت اس عنوان پر نازل فرمائی. اس بات کو بیان کیا رب العالمین جل وعلا نے 3 قسمیں ذکر فرمائی: واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. دن کی قسم، رات کی قسم، اور مرد و عورت پیدا کرنے والے کی قسم. ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں. تفسیری طور پر اس کا اگر معنی ساتھ ساتھ ہم کرتے چلیں تو معنی یوں ہوگا کہ ایک کوشش صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اور اپنے ایک مسلمان اسلامی بھائی کی مدد کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں. اور ایک کوشش اس امیہ کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے روکنے کے لیے ایک بندہ خدا پر تکلیفیں ڈال رہا ہے، ایک بندہ خدا پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ رہا ہے. دونوں اپنی اپنی سی کوششیں کر رہے ہیں. رب العالمین جل وعلا بیان فرماتا ہے ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں جو ہیں یہ مختلف ہیں. فاما من اعطى واتقى، لیکن وہ کہ جس نے اپنا مال راہ خدا عز و جل میں دیا اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى، اور سب سے اچھی راہ کی تصدیق کی. سبحان اللہ. فسنيسره لليسرى، سبحان اللہ. ان قریب ہم اس کے لیے آسانی مہیا کریں گے. سبحان اللہ. لیکن وہ امیہ جو ظلم کر رہا تھا، فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم ان قریب اس کے لیے دشواری بنا دیں گے. پھر رب العالمین جل وعلا نے کئی آیتیں ارشاد فرمائی. ایک آیت میں ارشاد فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، سبحان اللہ، ان قریب اس سے راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب رب العالمین انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے فرمایا تو اگلی سورت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مبارک صحابی ربک فترضی کی کئی آیات قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یردا اور فتردا، سوف یعطیک ربک ولا سوف یردا، یعنی دونوں آیات اگر آپ تقابلی طور پر دیکھیں تو قریب المعنی آیات مبارکہ ہیں. مفسرین نے اس میں ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صدیق اکبر بھی پیارے ہیں، مصطفیٰ کریم بھی پیارے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی رب کے مقبول، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رب کے مقبول. تو جس طرح رضا اور خوشخبری کا مجدہ
اللہ تبارک و تعالی نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان کیا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حضور کے ساتھی ہیں تو ان کے لیے بھی رضا کا مجدہ سنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جناب خاتم النبیین ہیں، آپ بھی مقبول ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر آپ کی امتی ہیں، آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، آپ کو آخری نبی تسلیم کرنے والے ہیں، لہذا یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں. سبحان اللہ. کیا شان ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، کوئی اس کو گرا نہیں سکتا جس کو تم نے سنبھال رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی صحابہ اکرام علیہ رضوان کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے. مزید مدنی پھول بھی میں چاہوں گا ان کی زندگی کے کچھ جو ہے سیرت کے پہلو، زندگی گزارنے کا جو کچھ انداز ہے، اس پر بھی مدنی پھول بیان کیے جائیں. فاروق بھائی، طاہر بھائی، آپ بھی بیان کیجیے گا. کچھ میسیجز ہیں ان کو میں شامل کرتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جانتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ دوبارہ نہیں بتایا جائے گا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، پلیز چیزیں ریپیٹ کر دیں، ریسیپی رہنے دیں. بہت شکریہ آپ کا. ریسیپی تو اس کی کچھ ہے ہی نہیں جی، اس کو خالی ڈالنا ہے اور اس کو پیس دینا ہے، کتنی سی بات ہے. چلیں بہرحال چیزیں ریپیٹ کر دیں. خلیل بھائی ممکن ہو تو ریپیٹ کر دیں جی، اس کو انشاءاللہ ہم شامل کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بال سفید ہو رہے ہیں. اللہ 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 اللہ. عمر بھی بتا رہے ہیں اپنی. اللہ تبارک و تعالی جی آپ کو سلامتی دے، عافیت دے. بال سفید ہو رہے ہیں، کچھ حل بتائیں اس کا. ٹھیک ہے جی، اللہ سلامتی دے. بال جھڑ، اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. یہ بال جھڑ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. چہرے پر بہت جو ہے وہ پمپلز ہیں اور نشان نہیں جاتے، اس کے بارے میں بھی بتائیں. جی ضرور انشاءاللہ. اور میری بیٹی کی عمر 11 سال ہے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہیں، کروانا چاہیے، علاج کروانا تو چاہیے. اللہ کریم بھی ان سے پیار فرماتا ہے. اور حلوہ گھی کوار جو ہمارے خلیل بھائی نے بتایا تھا، تو اس بات سے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات ہڈیوں فائدہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیارا ہو اس سے پیار کرنا چاہیے. کہ اللہ کریم اس سے پیار فرما رہا ہے تو بندے کو بھی چاہیے کہ مصطفیٰ جس سے پیار کر رہے ہیں وہ تو جب بنا تھا خلیل بھائی نے ان سے بنایا پیار تھا، کرے، مصطفیٰ کی پسند صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ. اور آپ بھی بنا کے اس کو کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اللہ نے چاہا فائدہ ہوگا. خلیل بھائی نے مائک پکڑا ہے. جی حضور عرض کرتا ہوں کچھ دیر ارشاد. اچھا کچھ دیر میں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں کچھ میسج شامل کر لیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا موضوع بہت اچھا ہے، اللہ دعوت اسلامی کو آمین، اللہ برکت دے. جی آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور مدنی چینل دیکھنے دکھانے والے بنے، اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی محمد طلحہ سعید بھائی ہیں گوجرا سے، اور بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. یہ ہیں جی نام کیا ہے ان کا؟ نام مینشن نہیں ہے، میسج ہے. بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے. اصغر نواز بھائی ہیں گلزار طیبہ سرگودا سے. جی بہت شکریہ. منقبت سننے کے لیے انہوں نے میسج کیا ہے، بہت شکریہ. جی محمد زاہد بھائی ہیں، بہت شکریہ. السر بہت ساری قسموں کا ہوتا ہے، میدے کا السر ہو اور میری والدہ سخت بیمار ہیں، اس طرح سے لیور کینسر ہے، ان کے اگر آپ اس کو مینشن کر دیتے تو آج جمعہ مبارک ہے اور دعا فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ ماجدہ کو صحت، سلامتی، عافیت، تندرستی اور شفا عطا فرمائے. آپ مدنی قافلے میں سفر اختیار فرمائیں، علم دین بھی حاصل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی قافلے میں دعا بھی کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ والدہ ماجدہ صحت یاب ہوں گی. یہ ہیں جی گجرات سے میسج ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب ہیں، کوئی ان کا میسج ہے. جی خلیل بھائی سے کچھ التجا ہے، بتا سکتے، لیکن میں چاہوں گا خلیل بھائی کچھ روحانی علاج اس کا بتا دیں. منقبت سنائیں. کتنا پیارا، کتنا پیارا امامہ ہے. ٹھیک ہے جی، کچھ کال بھی شامل کر لیتے ہیں. آخری فریز ہے یہ سلسلے کا، پھر انشاءاللہ سلمان بھائی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا مدنی سلسلہ ہے. سلمان بھائی ایک کلام کی گزارش ہے. عافیت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے. جی میری امی کو السر ہے تو خلیل بھائی کو کہتے ہیں کہ ان کے لیے علاج کوئی بتا دیجیے. السر بہت ساری قسموں کا ہوتا ہے، میدے کا السر ہوتا ہے، آنتوں کا السر ہوتا ہے، اور بھی اس طرح سے. تو یہ آپ نے مینشن نہیں کیا، تو یہ اگر آپ اس کو مینشن کر دیتے تو کچھ جو ہے وہ شاید بتا سکتے، لیکن میں چاہوں گا خلیل بھائی کچھ روحانی علاج اس کا بتا دیں.
وہ جو فائدہ مند ثابت ہو پڑھنے کے لیے. جی حیدر رضا طاری، شاہ فیصل کالونی، باب المدینہ، کراچی. سلمان بھائی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا مدنی سلسلہ ہے. سلمان بھائی ایک کلام کی گزارش ہے. سوئے طیبہ یہ سمجھ کر زمانے جاتے. ٹھیک ہے جی. خلیل بھائی کچھ ارشاد فرمائیں پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں کچھ کالز پر. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ خلیل بھائی کچھ ارشاد فرمائیں. عام طور سے ہم انشاءاللہ پتے کی جو پتھری ہوتی ہے اس کے لیے مشکل پیش آتی ہے کہ دوسرے علاج سے بعض اوقات حل نہیں ہو پاتا. حبیب صلی اللہ علیہ اس کے لیے روحانی علاج بھی سماعت فرما لیں. گردے میں ہو پتھری عام طور یا سے پتے کی جو پتھری ہوتی ہے یہ میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی آسان علاج ہے کہ 46 یعنی 46 بار لا الہ الا اللہ سادے کاغذ پر لکھ لیں اور لکھنے کے بعد جو ہے پانی میں اس کو دھو لیں. یعنی کہ چاہیں تو ایک گلاس جیسے بوتل ہوتی ہے اس میں ڈال لیں, ایک گلاس پانی میں ڈال لیں, تو پھر اس کو جو ہے آپ اس پانی کو پئیں. چند دن یا چند ہفتے یا چند ماہ استعمال کریں, انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اسی طرح سے السر کا بتایا تو السر کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بند گوبھی ہوتی ہے, گوبھی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک پھول گوبھی ہوتی ہے, ایک بند گوبھی ہوتی ہے. بند گوبھی کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کا سالن بھی استعمال کیا جائے. میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ علاج جو ہے عطا فرمایا ہے کہ بند گوبھی کا رس نکال کر تقریباً کم و بیش 7 دن جو ہے اس کو استعمال کیا جائے. ایک کپ جیسے نکال لیں, اس کو صبح بھی پی لیں, شام بھی پی لیں, اور اسی کا سالن بھی استعمال کریں, تو اور چاہے تو سلاد وغیرہ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیں. تو انشاءاللہ عز و جل گردے میں ہو سے جو ہے السر کے مرض میں انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. اسی طرح سے بال جھڑنے کے حوالے سے کہا گیا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا جو ہے کچھ دیر میں عرض کرتا ہوں. اور چہرے پر دانے وغیرہ تھے, دھبے تھے, اس کے لیے پہلے بھی عرض کیا ہے ابھی ایک علاج خارش وغیرہ کے لیے, تو وہ چہرے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا. مگر مزید ایک چاہیں تو آپ علاج سماعت فرما لیں. تخم بابچی اور سندل سرخ, اور ایک ہوتا ہے حلیلہ سیاہ. دوبارہ سماعت فرما لیں. تخم بابچی, سندل سرخ اور حلیلہ سیاہ, یہ تینوں چیزوں کو ہم وزن لے لیجئے. ہم وزن لینے کے بعد جو ہے صبح و شام ایک چھوٹی چمچ اس کو استعمال کریں پانی سے. پتھری تو انشاءاللہ عز و جل الرجی ہو, خارش ہو, پھوڑے, پھنسی, جسم میں کہیں بھی خارش ہو, تو انشاءاللہ عز و جل یہ فائدہ مند ثابت ہوگا. ٹھیک ہے, وقت بھی خلیل بھائی آخری 10 منٹ ہے. کچھ مدنی پھول 5 منٹ لیتے ہیں, پھر آخر میں صلوات و سلام بھی پڑھنا ہے, منقبت صدیق اکبر بھی پڑھنی ہے. حافظ صاحب طاہر بھائی کچھ آپ ارشاد فرمائیں. فاروق بھائی فرمانا چاہیں تو ارشاد. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جی, اور میں اس میں 3 اہم پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. آپ کی پوری زندگی میں آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آپ نے زندگی گزاری, تو اس میں سب سے پہلی چیز تھی وفاداری, اپنے محبوب سے وفاداری. یعنی اگر کوئی عشق کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کی وفاداری پورا وہ اپنے محبوب سے وفاداری کرے. اور اس کے کئی واقعات آپ کو کتابوں میں بڑی پڑھی ہیں کتابیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سیدنا صدیق اکبر نے جو وفاداری کی. دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ ہے محبوب پر اعتماد. یعنی وفاداری تو کر رہے ہو, محبوب پر اعتماد نہیں. تو یہ بھی عشق کی جو ہے نا وہ تقاضے پورے نہیں کرتا. اگر آپ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں تو محبوب پر اعتماد بھی کریں. یعنی سرکار آدھی رات کو آ کر کہیں کہ چل صدیق آج ہجرت پر جانا ہے, صدیق یہ نہ کہیں کہ یا رسول اللہ یہ ماحول ہے, ایسا ماحول ہے اور کافر کھڑے ہوئے, میں کیسے چلوں. نہیں, جب کہیں چل صدیق تو صدیق پہلے سواری تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ چلیں. اور تیسرا جو ہے وہ ہے قربانی. یہ 3 ایسے پہلو ہیں کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے گلدستے میں سجا لیں اور اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہمیں بھی جو عشق کی جو چاشنی ہوتی ہے نا وہ ملنا نصیب ہو جائے. مدینہ مدینہ, سبحان اللہ, کیا پیاری بات کہی. جی حضور آپ بھی. اسی طریقے سے سلمان بھائی آج جو ہماری گفتگو ہوئی ہے تو اس کے دوران ایک وصف ہے جس کا ضمن ہم ذکر کرتے رہے, اور وہ ہے سچائی. آج کے سلسلے کے توسط سے میں آخر میں یہ پیغام عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے تھے,
اور ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں. اور اب یہ جو جھوٹ کا ہے، یہ صفت مذمم جو ہے، مذموم صفت، یہ بہت زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. کبھی دوست کو فون پر بتا رہا ہوتا ہے، سفر گاڑی میں ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں آفس میں بیٹھا ہوں. کبھی جو ہے باپ بیٹے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جا کر میرے دوست کو کہہ دو کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. کبھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور عذر بیان کر رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں، ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اسی سلسلے میں ہم یہاں بیٹھے ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں. تو آج اس پروگرام میں، اس سلسلے میں یہ نیت کرتے جائیے کہ انشاءاللہ جھوٹ کی مذموم صفت کو اپنی زندگی سے نکال لینا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم سچ بولیں گے اور سچ بلوائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات کہی ہے. جی حافظ صاحب، بلکہ 1 منٹ ٹھہر جائیں، 3 منٹ باقی ہیں. 1 منٹ خالد بھائی کا لیتے ہیں، پھر آخر بلکہ 2 منٹ خالد بھائی کے ہفتے یا چند ماہ استعمال کریں انشاءاللہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس وفادار اور جانثار صحابی کا ان کی زندگی کا جو ایک پیغام ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں جانا، انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. ابھی راستے میں جب ہم آ رہے تھے تو شیخ صاحب، میرے آقا شیخ طریقت ساتھی لفٹ میں آئے، یہ علاج بس سر درس میں ایک جملہ میرے منہ سے نکلا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپک کا یہ سوچتے ہوئے آ رہے تھے. میں نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کو اگر ایک لفظ میں، ایک لائن میں بیان کریں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ میں فقط تیرا طلبگار رسول عربی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہو گئے اور آج دیکھیں کہ سب کچھ صدیق کا ہی نظر آتا ہے. سبحان اللہ. جہاں دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی تذکرہ ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا انعام ہے. مدینہ حافظ صاحب، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں اللہ کریم نے اور دیگر اوصاف عطا فرمائے تھے، تلاوت قرآن کا جو وصف تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی کمال تھا. آپ کے بارے میں سیرت طیبہ کی کتاب میں موجود ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرمایا کرتے تھے تو آنسوؤں پر قابو نہیں رہا کرتا تھا، زاروں کتار آنکھوں سے آنسو بہا کرتے تھے. اے کاش اللہ کریم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہمیں بھی ایسی تلاوت کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. آمین. اس کو صبح بھی پی لیں، شام بھی پی لیں اور درست طریقے سے پڑھیں، اور اگر پڑھنا نہیں آتا تو سیکھ لیں. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لگائے جاتے ہیں، اور ہمارا ایک مدنی کام بھی ہے مدرسۃ المدینہ میں پڑھنا پڑھانا. تو اگر نہیں آتا تو آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. اگر مدرسۃ المدینہ بالغان میں جانے میں کوئی پرابلم ہے تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ آن لائن اس کا بھی جو ہے وہ ایک دیا ہے، ذریعہ دیا ہے، شعبہ دیا ہے، اور کیا خوب شعبہ دیا ہے. آپ اپنی سہولت کے مطابق جب آپ چاہیں، جس ٹائم میں آپ پڑھنا چاہیں، آپ اکتساب فیض کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اپنی سہولت کے وقت کے مطابق. آئیے پڑھنے والے بن جائیے. خلیل بھائی 6 منٹ باقی ہیں. میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدیق اکبر کی محبت بھی عطا فرمائے. فیضان صدیق اکبر کتاب حافظ صاحب دکھا دیں ناظرین کو بھی، اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں اور اس کو پڑھیں. انشاءاللہ صدیق اکبر کی سیرت کے پہلو یہ آپ کو جاننے کو ملیں گے. یہ سلسلہ چھوٹا سا سلسلہ ہمارا، یہ صدیق اکبر کی جو ہے وہ زندگی کے بیان کا احاطہ کر لے یہ تو ممکن نہیں ہے. بہرحال کتاب کا ضرور جو ہے وہ مطالعہ فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدیق اکبر کی محبت عطا فرمائے. حضور 5 منٹ ہیں، اس میں آپ نے منقبت بھی پڑھنی ہے، صلاۃ والسلام بھی پڑھنا ہے، اور پورے 10 پر ہمارے MCR والے ہم سے بغیر پوچھے وہ اگلا سلسلہ جو ہے وہ لگا دیں گے. جی ارشاد. سر کے بال جھڑنے کے حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیں. پہلے آپ 5 منٹ آپ کے خلیل بھائی، آخری آپ جو مرضی کریں، روحانی علاج بتائیں، گھریلو علاج بتائیں، منقبت پڑھیں، صلاۃ والسلام پڑھیں، کل اختیار ہے آپ. السر میں یہ روحانی علاج ہے آپ نے کرنا ہے باوضو فائدہ ہوگا. اور پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. اور سورۃ اللیل جو کہ قرآن پاک کے آخری پارے میں ہے، سورۃ اللیل، اس کو 41 بار 41 بار پڑھ کر سرسوں یا ناریل کے تیل پر اور چہرے پر اس کو دم کریں، اور روزانہ سوتے وقت جو ہے سر پر اس کی مالش کر لیں. انشاءاللہ عز و جل جو ہے سر کے بال جھڑنا بند ہو جائے. فائدہ مند ثابت ہوگا. مگر مزید یہ چاہیں تو آپ علاج سماعت فرما لیں. تخم باب اور سر زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار
صدقے واسطہ صدیق اکبر کا سرخ حلیلہ سیاہ ہمارا سماعت فرمانے تخم بابچی صندل سرخ اور حلیلہ سیاہ کرے پھر کیوں نہ اکرامت ریاض صدیق اکبر کا لٹایا راہ حق میں گھر کئی بارش محبت سے تینوں چیزوں کو ہم وزن لے لیجئے، ہم وزن لینے کے بعد صبح شام کے چھوٹے چھوٹے اس کو استعمال کریں پانی سے انشاءاللہ الرجی ہو خارش تھوڑے جسم میں کہیں بھی خارش ہوگی انشاءاللہ فائدے وقت بھی خلیل بھائی آخری 10 منٹ ہے سیرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور میں اس میں 3 اہم پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. آپ کی پوری زندگی میں آپ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جو آپ نے زندگی گزاری، اس میں سب سے پہلی چیز تھی وفاداری، اپنے محبوب سے وفاداری. یعنی اگر مجھ سے خدمت کے خود سیکھ ہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت پلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پلا سلام. صبح میری رحمتوں سے بری کوئی اس کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کی وفاداری پورا وہ اپنے محبوب سے وفاداری کرتا ہے. اور اس کے کئی واقعات آپ کو کتابوں بڑی پڑی ہیں کتابیں حضور علیہ السلام سے جو آئیے سلسلہ فیضان قرآن دیکھیے، مگر ٹھہریے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے تاکہ ثواب بھی ملے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.